ایک چیز ہم بھول گئے اور بہت بھول گئے، اور اللہ نے یہاں جو بیٹھے حضرات ہیں جن کو دیندار کہا جاتا ہے، ان کی زبان سے وہ لفظ بار بار ادا کرواتا ہے تاکہ تم کو احساس ہو جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو ادھر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ قرآن شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بتاؤ، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ہاں؟ پہلے شیطان سے پناہ مانگتے۔ کتاب کس کی ہے؟ گمراہ کرنے والے کی ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ مؤثر کوئی کلام نہیں۔ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے شیطان کو کہو۔ پھر نماز میں بھی پڑھتے ہیں قرآن، اس میں شیطان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا کون ہے؟ ارے بولو، نہیں پتا تو بولو نہیں آتا، تو پھر میں اس کی بھی ہندی کی چندی کروں؟ نہیں معلوم کہ کون ہے یہ؟ دشمن ہے۔ آج کل لوگ پنویل میں رہنے بہت آ رہے ہیں۔ پنویل میں پہلے بمبئی ہم لوگ جاتے تھے سامان خریدنے، زمانہ ہو گیا، دیکھ رہا مجھے زمانے کا دکھتا ہوں نا، ابھی لیٹسٹ ماڈل تو نہیں ہے۔ تو دکان والے کو کہنا پڑتا تھا کہ بھائی جلدی کر دو نا، پنویل جانا ہے۔ اب بولتا ہوتا بھائی جلدی کر دے، پنویل بہت دور ہے، دے جلدی دے دے۔ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے کہہ دو بھائی پنویل جانا ہے جلدی کرو، او بھائی صاحب آپ پنویل رہتے ہو؟ ہاں۔ کیا ریٹ چل رہا ہے آج کون پراپرٹی کا؟ فلیٹ کیا بک رہا ہے؟ بیٹھو نا آپ تھوڑا چائے پانی پیو نا۔ ارے بھائی چائے پانی؟ ہاں، وہاں جا کر دلال اور ایجنٹ سے معلوم کرنا، نہ اب دلال کہا جاتا ہے نہ ایجنٹ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دلال کہنے میں سننے والوں کو ملال ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ابھی؟ بروکر بھی نہیں کہتے، ریئل اسٹیٹ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جملوں میں اپنی تعریف، اپنا وقار بڑھاتے ہیں اور عمل سے اپنا وقار گھٹاتے ہیں۔ بیٹھو نا بھائی صاحب، بیٹھو نا۔ اب بیٹھ کے یہاں کے ایک ایک محلے کی انکوائری کرنا ہے، مسلمان لوگ کدھر زیادہ رہتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے، اس محلے میں زیادہ، اس محلے میں۔ اچھا، ری ڈیولپمنٹ کا بھی کچھ ہے کیا وہاں؟ ارے بھائی صاحب وہ میری بنیان دے دو، میں لے کے جاؤں۔ تو آج کل تو پنویل ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پنویل آنے کی بڑی جستجو چل رہی ہے۔ اچھا، ایئرپورٹ آنے کی وجہ سے بڑی ویلیو بڑھ گئی ہے یہاں۔ اچھا، سال میں کتنے سفر کرتے ہو بھائی؟ اگر تم کھارگھر تلوجا میں سیکٹر 1 سیکٹر 2 میں لے لو، اس کا نام کھارگھر کر دیا گیا، تلوجا ختم کیا گیا۔ تلوجا میں ویلیو کم ہو جاتی ہے اور کھارگھر سے ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایک جملے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، سب میں اپنی ویلیو بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ کبھی گئے تھے آپ اس کے پہلے کبھی ایئرپورٹ سے کب گئے تھے؟ بولے 11 سال پہلے حج پہ گیا تھا نا، تب گیا تھا۔ تو آپ کو ایئرپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ خالی رہنے تو اس کے لیے جس کو جلدی جلدی جانا رہتا ہے اس کے لیے خالی رہنے تو نہیں، تم کو تو آنا ہی نہیں رہتا، لیکن ایئرپورٹ آ رہا ہے تو ہمیں بھی آنا ہے۔ اچھا چلو آ گئے، کیا ہوا؟ آ گئے۔ اور ہمارے حیدرآباد والے بھائی اور کچھ نئے بھائی، آپ کو اگر انہوں نے کہا ہوگا یہاں بیان ہوتا تو یہاں بیان میں ہوتا نہیں، آپ کو انہی کی گاڑی سے جانا ہو تو سننا آپ کی مجبوری ہے، سنتے رہیے اور دعا کر دیجیے کہ میں کچھ کام کی بات کروں۔ ہاں، یہاں کوئی ایسا آدمی جو بھنڈی بازار پہ رہتا تھا وہ یہاں شفٹ ہوا، کہاں؟ پنویل میں، اور اب شفٹ ہو کے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس کو۔ جب ریٹ کم تھا تبھی اس نے ہوشیاری دکھایا تو لے لیا تھا۔ ایک بلڈر نے کہا 450 روپے اسکوائر فٹ میں فلیٹ بیچ رہا تھا، لوگ نہیں لے رہے تھے۔ کتنے میں؟
اور یہ زمانہ میں نے بھی دیکھا ہے. تو بھنڈی بازار والے ذرا ہوشیار ہوتے ہیں. محمد علی روڈ, بھنڈی بازار, ڈونگری مارکیٹ, حلقہ, چائنا کے ایک ایک بیپاری کو پہچانتے ہیں, تو یہاں کتنا نہیں جانتے ہوں گے. مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ شکیل بھائی آپ بہت دور چلے گئے ہیں. جب آپ کالینہ میں تھے تو میں آپ کا بیان سننے آتا تھا, اور آپ پنویل چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بہت دور ہو گیا ہے, انتہائی دور ہو گیا ہے. پاسپورٹ, ویزا, تیاری, پرمیشن, تو اس لیے بڑی مشکل ہے. چائنا اور ہندوستان کا بارڈر ملتا رہتا ہے, اس لیے چائنا ایک قدم باہر نکالتے ہیں, چائنا پہنچ جاتے ہیں. مہینے 2 مہینے میں چائنا کے چکر لگاتے ہیں. اور پنویل بہت دور ہے. خیر, اور تو زیادہ نہیں, سب بہکوں گا میں. اللہ مجھے کام کی بات کہنے کی توفیق دے. تو عادت شروع سے ایسی. میں یہاں آ کر پنویل اسٹیشن جانا ہو تو پیدل ہی جاؤں گا. اپنے لڑکوں کو بائک دلا کر تم اس پر ظلم کر رہے ہو, اس کی زندگی برباد کر رہے ہو. پیدل جا, پیدل آ. میرا کالج جہاں میں پڑھنے جاتا تھا, میرے گھر سے تقریباً 4-4.25 کلومیٹر دور پہ رہا ہوگا. کتنا؟ ابا مجھے 8 آنا دیتے تھے. کتنا پیسے؟ 67-68 کی بات ہے یہ. میں نے اپنے گھر سے نکل کر کالج جانے کے جتنے راستے سمجھ میں آئے, پہلے نکل جاتا تھا, جا کے دیکھتا تھا کون سا راستہ, پھر سب سے زیادہ شارٹ کٹ کون سا ہے وہ پتہ چل گیا تھا. اور بس کے لیے اور ناشتے کے لیے دیتے تھے 8 آنا. کس کے لیے؟ بس سے چلے جاؤ, بس سے چلے آؤ, اس لیے کہ تقریباً 4 کلومیٹر چلنا ہے. میں روز پیسے اپنے بچاتا تھا, پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا, اور 8 آنا بچا لیا کرتا تھا. بہت بخیل آدمی ہوں. ہاں جی بخیل ہوں. بخیل ہونا اور بات ہے, کفایت شعار ہونا اور بات ہے. اے اللہ کفایت شعاری کے دھوکے میں, بخل میں مبتلا ہونے سے بچائیے, مستقل دعا ہے. کفایت شعاری کے دھوکے میں, بخل میں مبتلا ہونے سے بچائیے, مستقل دعا ہے. اپنے پاس ٹائم نہیں شکیل بھائی دعا. دھندے والے آدمی ہیں آپ, تو بالکل بیکار رہے ہوتے ساتھ میں تو میں دکھاتا دھندا کیسا کرتا تھا. اور بچپنے سے ہی کپڑا اچھا پہننے کا شوق ہو گیا تھا. کیا؟ بعضے لوگوں کی دوستی بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے. بڑے لوگوں کے پاس پیسے ہیں, اس لیے ان کے شوق پیسے آتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. کفایت شعار پیسے آنے سے شوق نہیں بڑھاتا, ضرورتیں دیکھتا ہے کیا ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا, وہ ضرورت پوری کرتا ہے. کفایت شعار اور بخیل میں فرق ہے. اس لیے دعا کرتا رہتا ہوں, اللہ کفایت شعاری کے دھوکے میں بخل سے بچا, مصلحت پسندی کے دھوکے میں بزدلی سے بچا, سخاوت کے دھوکے میں اسراف سے بچا. اور بھی ایسی دعائیں, یہ دعا کا سلسلہ چلتا تھا. اس لیے کیا کہا, ضرورت پہ خرچ کرو, شوق پہ مت خرچ کرو. کسی مالدار سے دوستی کرتے ہو تو اس کے جیسا خرچ کرنے کی کوشش مت کرو, کہ اس کو شوق ہے تو ہم بھی وہ شوق پیدا کریں گے. تمہارا جتنا بجٹ ہے اس کے اندر تمہارا شوق پورا ہو رہا ہے, اور ضرورت پوری ہونے کے بعد کچھ بچتا ہے تو جائز شوق اچھی نیتوں سے پورا کرو. کیسے پورا کرو؟ اچھی نیتوں سے پورا کرو. جائز شوق. ہاں, اب ہم مالدار کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, وہ پرفیوم لگاتا ہے 10,000 روپے والا, گھڑی باندھتا ہے 50,000 والی, موبائل لے کے چلتا ہے 1,00,000 والا, اور کپڑا پہنتا ہے مہنگے سے مہنگا. اب جو اس کے ساتھ رہا, یہ اس آدمی کی ایک عادت ہے لینے کی یا دینے کی. اس کے اندر دین اترا ہے, کفایت شعاری ہے, تو اپنے کو کنٹرول میں کرتے ہوئے اس کو بھی شریعت کے کنٹرول میں کرے گا, یا اس کو اچھی اچھی نیتیں سکھائے گا, نہ کہ اس کا شوق اپنا لے گا. کچھ بات کام کی ہے, کام کیا ہے. مل کے لوگوں سے ہوا شوق گناہ,
اللہ غری کا رحمت فرمائے، حکیم خرالرحمان صاحب نقشبندی بجنوری بہت کہتے تھے، مل کے لوگوں سے ہوا شوق گناہ، آدمی کا آدمی شیطان ہے۔ اب اس کی تشریح میں نہیں جاتا، اپنے شوق مت بڑھاؤ۔ ابھی بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں، جب غور کرو گے تو پتہ چلے گا قرض کا بوجھ بھی ہے، اور جو شوق بڑھاتا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی، اور جو کفایت شعاری کی زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ سکھ سے رہتا ہے، اس کو پریشانی نہیں، تو شوق ہی نہیں، کھانا چاہیے اللہ دے گا، کپڑا چاہیے دے گا، سب دے گا۔ لیکن میری نادانی تھی، یا جو بھی کہہ دیں، بیوقوفی کہہ دیجئے، اس وقت سے میں کپڑے پیسے بچا کر 8 کلومیٹر چل کر کپڑے کے شوق، پتہ چلا وہ کپڑے کا شوق تو میرا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو چھوڑو، لیکن میری صحت اتنی اچھی ہو گئی کہ مجھے یہاں سے پنویل آیا بھی ہوں، میں کالینا سے آیا، پنویل اسٹیشن پہ اترا، پیدل چل کے چلا آیا، اور آج اپنے بچوں کو ایک سامان لینے کے لیے یہاں بھیجنا ہے، یہاں یہ نزدیک میں ڈیری ہے، بائکس کے بغیر جاتا نہیں، اپاہج بنا رہے ہو۔ یہ جسم ایسی چیز ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس کا استعمال ہوتے رہنا، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، بستر کا تو بنائے گا ہی نہیں، ہے باتیں سب کام کی۔ تو میرے چلنے کی بات کہہ دیا تو اس میں درمیان میں یہ سب باتیں آئیں جو کام کی۔ تو یہاں پر شفٹ ہو گیا کوئی، اچھا کوئی چھوڑ دو، مجھے ہی سمجھ لو۔ مثال دینے کے لیے تو ایسے بناوٹی قصے بھی ہو سکتے ہیں۔ ارے کسی نے مثال دے دے کر کتابیں بھر دیا ہے نصیحت کی باتوں سے، کون ہے؟ مولانا روم علیہ الرحمہ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ۔ میں نے مٹی سے پوچھا تو اتنی خوشبودار کیسی ہو گئی؟ کہیں نہ مٹی تھی نہ پوچھا تھا، اس لیے اگر شکیل کچھ ایسا بول دے تو آپ مت پوچھئے کہ وہ حوالہ بتائیے، حوالہ بہت حوالہ عمل کا چور حوالے پوچھتا ہے، عمل کا چور حوالے پوچھتا ہے، بتانا نہیں حوالہ، تیرے کو نہیں کرنا ہے مت کر، میں حوالہ کیوں دوں؟ اور مجھ سے بھی پوچھتا ہے مولا بھیا یہ اوپر بہت ساری کتابیں یہاں شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہو، جب اس میں حوالہ نہ ملے گا تو میں بتا دوں گا۔ میں رات دن علماء سے پوچھتا رہوں، یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، اور تم آگے سے پوچھے کہاں سے لائے؟ شرافت تو مجھے تبلیغ میں جانے کے بعد سمجھ میں آیا، شرافت اختیار کرنی چاہیے۔ کہاں ملتی ہے؟ کہاں اللہ والوں کے پاس۔ اخلاق وہیں بنے گا، ہر چیز کے بنانے کی جگہ ہے، ایک جگہ ہر چیز نہیں بنا کرتی، اخلاق وہاں بنتا ہے۔ اور اخلاق بنانے کا 2 کام اتنا اہم ہے تبلیغی جماعت میں، سب سے زیادہ اہمیت یہی ہے اس کی۔ آداب گشت سے اخلاق بنتا ہے، آداب گشت سے اخلاق بنتا ہے۔ پھر مجھے یاد دلانا، میں بھنڈی بازار سے یہاں آ گیا اور جہاں سے شروع کیا تو مجھے یاد ہے، گشت میں نکلے آپ کے محلے میں جماعت آئی تھی، اس جماعت کے ایک ساتھی کو لے کر، 2 ساتھی کو لے کر، 4 ساتھی، جیسا وہاں طے ہوا۔ محلے میں رہنے کی وجہ سے آپ سب کو پہچانتے ہیں، اس لیے آپ رہبر بن گئے، اور متکلم جماعت کا ساتھی بن گیا، ایک کوئی امیر بنا اور یہ جماعت بنی، نکل گئی ملاقات کے لیے۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد اب آپ کی ملاقات آپ کے محلے کے ایک شرابی سے ہونے والی ہے، جو شراب بیچتا ہے اور پیتا بھی ہے رات کے وقت۔ دن میں تو ہوش میں رہتا ہے، دھندا کرتا ہے، رات کو بے ہوش ہوتا ہے، دن بھر لوگوں کو بے ہوش بنا کے پیسے نکالتا ہے۔
اور رات کو پی کے بے ہوش ہو کے سو جاتا ہے شرابی، بیوقوف نہیں. ہاں، کسی نے گاڑی پہ لکھ کے رکھا پڑھا لکھا نہیں ہوں مگر بیوقوف نہیں ہوں. پیچھے لکھا پڑھا لکھا نہیں ہوں مگر بیوقوف نہیں ہوں. اتنے بڑے بیوقوف بیٹھے ہیں، گاڑی پارکنگ کا ڈھنگ نہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ اپنے گھر میں ظلم ضرور کرتا ہے، اس کی بیوی پر ظلم ہوگا، اس کے بچوں پہ ظلم ہوگا، جہاں رہے گا سب پہ ظلم کرے گا، کیونکہ اس کو عقل ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ بھی ذرا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں کہ ظالم تو نہیں ہے. خیر ابھی وہ بات دوسری طرف جائے گی، ہم یہیں کی بات کر لیں کہ کیا ہوا. ہاں، کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ شرابی سے. اور بچپن سے اسی محلے میں پیدا ہوئے ہم بھی اور شرابی بھی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے، اور یہ بھی جانتے کہ اس کے باپ کا دھندا بھی یہی تھا، یہی بھٹی شراب کی چلاتا تھا اور پیتے اور بیچتے ہوئے مر گیا. آپ تعارف کیسے کرائیں گے؟ بھائی بات کرو، یہ ہمارے محلے کا شرابی آدمی ہے، بولو کیسے تعارف کرائیں گے؟ کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی. کیا کام ہے یہ، کیا کام ہے؟ کہا نصرتیں ڈال دو سب نکل جائے گا، اس کی عقل ہی مار دی جائے گی. براہ راست کھانے کا اثر کہاں جاتا ہے؟ دل و دماغ متاثر ہوتا ہے اس سے. کہا یہی کھلاؤ ان کو، ظلم کا کھانا، ظلم کا کھانا. ایک صاحب بہت دیندار سمجھے جاتے تھے، ضد کیا جہاں جہاں رک رہا ہوں وہاں سے ہمیں لوٹا دینا، میں ذہن پہ بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں. پہلے زمانہ تھا میرا، ہاں تبلیغ میں نکل کر جو بیان شروع ہوتا تھا تو 10 جگہیں 8 جگہیں 9 جگہیں 11 جگہیں چھوٹتی تھی اور واپس سب کمپلیٹ ہوتی تھی. ایسے ہی ہوتا تھا. اور بیان سے پہلے کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں کہ بیان سے پہلے کوئی تیاری میں کتاب لے کر آیا تھا. پچھلی دفعہ ایک چند جملے سنائے تھے، اس کے بعد کتاب ہاتھ میں ایسی رکھی رہ گئی تھی. ابھی بھی لے کر آیا تھا کہ اسی میں سے سناؤں گا اور نہیں بولوں گا. آج طے کر کے آئے تھے ہم کیا کریں گے. بسم اللہ ہو جاتا ہے تو مضمون شروع ہوتا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کون سی ترتیب بنا کے لائیں. اور چونکہ بچپن کی عادت تھی گلیاں بھٹکنے کی، رائٹ لیفٹ ادھر ادھر جانے کی، تو بیان میں وہ عادت باقی ہے. وہ میں اس لیے سنا رہا تھا اور راستہ بھٹکنے کا کہ بچپن سے وہ عادت ہے. ایک راستے سے کبھی جاتے نہیں جلدی، سب راستہ جب تک اسٹیشن تک کا نہ دیکھ لوں گا جب تک ایک راستہ نہیں. اب پتہ تھا سب سے شارٹ کٹ کون سا ہے. ویسے ہم لوگ 2 بھائی ایسے ہیں جو ہمیشہ چلتے رہے، ہمارا کام روز چلنا تھا. ہم لوگ 2 بھائی بھٹکو چند ہیں. یہاں کون سا علاقہ ہوگا جہاں پہنچ سکتے ہوں گے نہ پہنچے ہوں، اس لیے سب انکوائری کیے بیٹھے ہیں کتنے گاؤں ہیں، کیسا راستہ ہے، کیا ہے. تو پنویل والا سن کے جب بیٹھاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی صاحب ایک چائے میں سب نہیں بتاؤں گا، ایک چائے میں سب نہیں بتاؤں گا. آؤ گے جاؤ گے اتنا جتنا خرچہ ہے اتنا ڈسکاؤنٹ دے دو ہم کو تو ہم تم کو سنا دیں گے. بولے آپ بہت مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا بیوی سے بہت کرتا ہوں اس لیے عادت ہے. اچھا بیوی سے مذاق کرتے ہیں؟ میں کیوں آپ نہیں کرتے؟ بولے آج تک تو نہیں کیا. بھائی صاحب بیوی کے بغیر ہماری بات پوری ہوگی نہیں. آپ تو جا کے حساب لیتے ہیں، ہم جا کے حساب دیتے ہیں، فرق ہے دونوں. سب جھانک کر اپنے گھروں میں دیکھو، ہنسی مذاق اور پیار کی زندگی ہے یا غصے کی زندگی ہے؟ ہم اپنے 4-5 ممبروں کے ساتھ، اور جس بیوی کو ہزاروں عورتوں کو تو نہ صحیح کم سے کم 10 20 25 50 کو ایک کیا طلاق ہوا تو میں نے کہا پوچھا اس کے بھائی سے، کہا سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈگری ہولڈر. تو ہم نے کہا بھائی اب تو نکاح جلدی کرا دیں تیرے بھائی کا. بولے بھائی کیا کریں گے، 70 لڑکیوں کو دیکھ کر انکار کیا اس نے، اور جو پسند کر کے لایا ہے وہ بھی چلی گئی. ان لڑکیوں سے پوچھو جن کے دیکھنے کے لیے بیوقوف ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں دیکھنے آنے والے ہیں، وہ بند سنور کے بیٹھے، گھر میں کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو،
پھر دیکھنے والی پارٹی ہے یا پارٹی کہی جاتی ہے، پہلے رشتہ دار ہوتے تھے، اب پارٹی کہی جاتی ہے، پارٹی آنے والی ہے دیکھنے کے لیے. ارے واہ، پارٹی آنے والی ہے؟ کون سی پارٹی آنے والی ہے؟ تو بنا کر سنوار کر بیٹھا دیا دلہن بنا کر، وہ بیٹھ رہی ہے گھر کے اندر، وہ آنے والی عورتوں سے ملاقات وہ کرے گی اور چپ چاپ خاموش بیٹھی رہے گی. ایسا لگتا ہے کہ بولنا جانتی نہیں. اب بولو نا بیٹا ذرا، اتنی چپ کیوں رہتی ہے؟ بولو. وہ اندر اندر کہتی ہے کہ میرا افیئر چل رہا ہے، کیا بولوں میں؟ لڑکوں کا بھی چل رہا ہے، لڑکیوں کا بھی چل رہا ہے، تو طلاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ محبت ہوگی؟ کر لے تجھے جہاں پسند ہے، تیری پسند سے لائے گا. ماں باپ کی اگر ناراضگی اور جائز ہے تو بھگتے گا، اور ایسے ماں باپ کو ذرا بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. میں گھر الگ لے، چھوٹا کمرہ لے بھاڑے پر، اور ابھی چلا جا اور رہ جیسے رہنے کا ہے. نہ تیری خیریت پوچھتا ہوں، نہ تیرے جھگڑے میں آتا ہوں. کچھ دن کے بعد آئے گا دوڑتا ہوا، ہم کہیں گے جیسا کیا ویسا تو بھگت، میرا کیا لینا دینا. ہم لوگ کے زمانے میں ماں باپ دیکھ لیتے تھے. کیسے دیکھ لیتے تھے؟ بہت خبر بھی نہیں لگتی کہ لڑکی دیکھ کر گئے، خبر بھی نہیں لگتی تھی. وہ پڑوسن کہتی تھی یہ فلاں جگہ سے ہم آئے ہوئے ہیں اور ہمارے شوہر کے دوستوں میں ہیں اور فیملی کے ساتھ آئے، تو ہم نے آپ کے گھر کی بڑی تعریف کیا. اب اپنے آپ گھر کا دروازہ کھولے گی. کیا کر دیا؟ کیا جملہ بولا؟ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ کچھ بول رہا ہوں کہ بکواس کر رہا ہوں؟ کیا ہمارے پڑوسی ہیں اس لیے ہم نے آپ کی دو تعریف کر دیا تو کہنے لگے جب اتنے اچھے ہیں تو ہمیں بھی ملا دو. لاؤ نا بہن، اب اس میں کیا پوچھتی ہو؟ اور ماں گئی تھی، یہ کوئی بیٹی اپنی ساتھ میں لے گئی تھی، اور خوشی کے مارے اس نے ناشتہ پانی چائے پانی سب کرایا، بیٹھنے کا موقع ملا. اس کو جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. اس لیے لڑکی کو پتہ نہیں کہ اسے کوئی دیکھنے آنے والا ہے. جب اسے پتہ نہیں تو اوریجنل مال دکھائے گی. کون سا؟ اوریجنل. جیسا بولتی ہے ویسا بولے گی. چائے بنا کے لائی، ناشتہ رکھی، اور کھالا. اچھا آپ وہاں رہتی اتنی دور؟ ہاں کچھ کام رہا ہوگا، آئی ہوں گی. ہاں بیٹا کام تھا تبھی تو آئی. اچھا اچھا. او بہن اور بھی بچے ہیں؟ ہاں بچے ہیں. کچھ پتہ نہیں اس کو کہ ہم کو دیکھنے لوگ آ گئے. نہ اس کی ماں کو پتہ ہے، صرف باپ کو پتہ ہے. باپ نے کہا بالکل بتانا نہیں کہ دیکھنے آیا ہوں، جتنا سوال کرنا ہے میرے سے کر لینا. جب پہلے ہی نقلی مال بتاؤ گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اور عاشق تو بالکل ناکام ہوتا ہے. عشق تو اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے. عشق وہی ہونا چاہیے. اور صحابہ پہ جا کر عشق ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ختم ہوئی اور صحابہ پہ عشق ختم ہو گیا. ورنہ کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کر سکتے. یہ جانتے ہوئے کہ سنت ہے، اس کا علم باقی ہے کہ فرض نہیں ہے، لیکن جس سنت پر عمل ہو گیا اس کا آگے ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں. نہ اپنے بچوں کو سکھا رہے. سب امانت ہے. سونے سے پہلے سونے کی سنتیں سکھاؤ، اٹھنے کے وقت اٹھنے کی سنتیں سکھاؤ، کھانے کے وقت کھانے کی سنتیں سکھاؤ، گھر میں آتے وقت آنے کی سنت سکھاؤ، جاتے وقت جانے کی سنت سکھاؤ. بچہ ہے بھول کر اندر آیا، سلام نہیں کیا ہے، سیدھے پیر سے داخل نہیں ہوا، بیٹا دیکھو شیطان نے تم کو بھلا دیا، دیکھو پہلے سلام کرو، سلام کریے، اب توبہ کرو، غلطی ہوئی ہو گئی، اب واپس الٹے پیر سے باہر نکلو، اور پھر سیدھے پیر سے آؤ اور سلام کر کے اندر آؤ. اس نے تم کو 2 بات بھلایا تو تم نے 4 عمل کر لیا ہے. کہا نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم کو کرنا نہیں ہے. باپ چاہتا ہے ہم دیندار بنے نہ بنے، ہمارے بچے دیندار بن جائیں. آج تک دنیا میں ایسا ہوا نہیں. عمل دیکھیں گے تو عمل وجود میں آئے گا، باتیں سنیں گے تو باتیں وجود میں آئیں گی. کہاں چلا گیا تھا؟ ہاں یہاں آ جاؤ. اس لیے محلے میں پیدا ہوا اور بچپن سے دیکھا کیا تبلیغ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی تبلیغ، اللہ کرے زندہ ہو جائے. تھوڑے بھی ہوں گے تو دنیا میں پھر پھیل جائے گی وہ تبلیغ.
مگر وہ کھانے کی بری عادت نے سب ناس کر دیا. چھوڑ کے دیکھو، جیسے اتنے دن کی بری عادت لگا کے دیکھا ہے ویسے کچھ دن چھوڑ کے دیکھو نا، 2-4-6 مہینہ کھا کے دیکھ لو. اور جو کوئی دعوت دینے آتا ہے اس کو کچھ مت کہو. ابھی تو آپ ہماری جماعت آئی ہے نا، ہم تو 3 دن ایک مسجد میں رہتے ہیں. شام کو ملیے پھر بات کر دیں گے انشاءاللہ. شام کو ملیے پھر بات کریں گے. اب آگے اور ساری ڈیٹیل ہے مگر میں ادھر نہیں جاتا، تھوڑی سی ہے وہ سیکھنے سکھانے کی چیز ہے. اور شارٹ کٹ کی ایک بات کہا تھا، جس کو کہا تھا بتا دوں، آپ لوگوں نے زور سے کہا تھا بتا دوں، پھر پوچھ کر خود ہی بھول گئے کہ یہاں تھا، ہے نا. یہ آپ کی طلب ہے کہ بتا دو، بڑے زور سے کہا تھا. کیا بتا دو؟ شارٹ کٹ سے اللہ والے کیسے بنیں گے. ہاں؟ حضرت نے مجھ سے کہا دیندار بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی. کہا پورے دیندار بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی. ہم اپنی طبیعتوں کو دیکھ لیں، ہم پورے دیندار بننا چاہتے ہیں کیا؟ ہم سب اپنی طبیعتوں کو دیکھیں، ہم پورے دیندار بننا چاہتے ہیں. مالداروں نے اپنے بچوں کو جماعت میں بھیجا، بہت سارے میرے مشاہدے میں میرے قریب آئے اور ان کا دین بڑھنا شروع ہوا. بڑھانے والی ذات اللہ کی ہے. اور رسموں میں شریک ہونا چھوڑ دیے. تو ان باپ لوگوں کا جو جواب ہے ہماری زبان کے اندر، اتنا دیندار بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تو اتنا دیندار بنے کہ غم کے آوارہ نہ بنے، غلے پہ بیٹھے اور مال کو سمجھ کے خرچ کرے اور اس مال کی قدر کرے جو محنت سے کمائے. باقی اتنا دیندار بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے. رسمیں ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. شادیاں ہمارے یہاں ایسے ہی ہوں گی جیسے غیروں کی ہو رہی، اور سارے رسم و رواج تو بھرے پڑے اللہ ماشاء اللہ. کتنے سوال ہیں کہ یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اس کی سنت بتائیے، یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اس کی سنت بتائیے. کتنا پوچھا. اگر شکر گزار بننا چاہتے ہو تو ماں باپ کے اور اپنی بیوی کے شکر گزار بن جاؤ. یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اندر. بیوی کا شکر گزار، بیوی کا. ایک آدمی نے کھانا کھایا تو بہت تعریف کیا کہ آج بہت اچھا، کبھی تعریف کرتے نہیں تھے. تو بیوی کو غصہ ہے، اس نے کہا آج پڑوس سے آیا ہے نا اس لیے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، پڑوسن نے بھیجا ہے. تو بازو میں رہنے والی بھابھی بہت اچھا، شکریہ بھابھی. اور بیوی کا کسی دن شکریہ نہیں. نا شکرے احسان فراموش. خدا چاہتے ہو نا شکرے اور احسان فراموش. جب سے آئی اس نے آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا دیا ہے. نہ اس کا شکریہ ہے نہ اس کا محسن سمجھنا ہے. تم مخلوق کے شکر گزار نہیں ہوگے تو خالق کے شکر گزار بندے نہیں ہوگے. یہی مشق کرو. ہے جھگڑوں سے پاک آج بھی گھر ہیں، محبت بھرے آج بھی گھر ہیں. ایک بڑی عمر کے آدمی نے ایک جوان لڑکی سے شادی کیا، تو جب پیغام دیا تو لڑکی نے کہا 2 شرط ہے شادی کروں گی. تو بتاؤ کیا شرط ہے؟ بولے ایک تو یہ کہ تم کبھی بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے، باہر جاؤ گے تو بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے. اور دوسرے آ کے دروازے پر گیٹ پہ گھنٹی نہیں بجاؤ گے، اوپر دیوار سے چھلانگ کر آؤ گے. اگر تم کو یہ منظور ہو تو میں شادی کروں. شادی ہو گئی، چلتا رہا معاملہ. ایک دن اس نے گھنٹی بجایا تو ہنستے ہوئے گئی. اب تو بیوی ہو چکی تھی وہ، لگتا ہے بڈھوں کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہو. اب آ جاؤ، اب تو ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے، تم بھی پرانے ہو گئے ہم بھی پرانی ہو گئے، چلو. ہاں آج کا جوان ہی بڈھے جیسا، جس کو دیکھو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے بڈھا. آپ لوگ کو نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، آپ تو بیٹھنے کے لائق میں کوئی حرج نہیں. اور جوان آتے ہو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. ابھی ان کی کمر میں کمانی چاہیے. یہ کسی کی کمر کیا دیکھیں گے؟ جس کو اپنی کمر کی خبر نہیں، آج ہی سے مضبوطی ختم ہو گئی. یہ ماں باپ کا قصور ہے، کیوں کھلایا ایسا کھانا؟
کیوں کھلایا ایسا کھانا؟ اور بہت سے اپنا مال بیچنے کے لیے جو ایڈورٹائز کی محتاج ہو وہ اس مال سے بہت ہوشیار ہو. آج کل وہ چلا ہے باڈی بنانے کے لیے، کیا چلا ہے؟ پروٹین وے بولتے اس کو، کیا ہے؟ ارے نام برا بتاؤ. کیا دال سے ختم ہو گیا، گوشت سے ختم، سب جگہ ختم ہو گیا، ایک ڈبے میں آ گیا. ارے موٹا بن کے کیا کرے گا؟ موٹے سے ڈرنا نہیں اور دبلے سے لڑنا نہیں، یہ مقولہ یاد رکھ. موٹے سے ڈرنا نہیں اور دبلے سے لڑنا نہیں. اور ہے کوئی موٹا تو کھڑا ہو، چلو سامنے آ. اس لیے جو آدمی اس زمانے میں اتنا چلتا ہو، ایک دفعہ اسٹائک ہو گئے، میں سانتا کروز میں رہتا تھا ویسٹ میں، اور بامبے میں بھی رہنا ہوتا تھا، یہاں بھی رہنا ہوتا تھا. 2 بیویاں نہیں تھی، یہ مت سمجھ لیں. ہاں دھندا ایسا تھا کہ کبھی دن میں وہاں، کبھی رات میں وہاں، کبھی دن میں یہاں، کبھی رات میں یہاں. تو ہمارے یہاں کچھ جوان لوگ بھی تھے، کچھ ہم سے بڑی عمر کے تھے، تھوڑے سے بڑے تھے، 2-4 سال. انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ بہت چلتا ہے. کتنا؟ یہ بہت چلتا ہے. تو بڑے اس سے بولتے بمبئی پیدل چلو گے؟ سانتا کروز سے بمبئی؟ میں نے کہا چلو، اور چلیں. باندرا بڑا سگنل جو ہے وہاں پہنچ کر ٹیں بول گئے. ارے ہم نے کہا ابھی تو دادر بھی نہیں آیا، ماہیم آئے گا، پھر دادر آئے گا، پھر پریل، لوور پریل آئے گا، اور یہ سب ابھی تو بھائی کلہ آئے گا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، چلو نا. میں نے لگا کہ نہیں یار، ابھی واپس ہی جانا بھاری ہو رہا ہے، ابھی آگے کہاں چلے. اس گروپ کے ایک آدمی 70 کے آس پاس، 71 کی بات ہوگی، مجھ سے کہنے لگے تو بہت چلتا ہے. میں نے کہا چلتا بھی، پرجا بھی ہوں، چلتا پرجا ہوں، ہاں خالی چلتا ہی نہیں ہوں. تو کہنا آج چل کے دکھا. چل کے دکھا. سن لو جوانوں، کہاں جوانی کو بھیج دیا. ارے گٹر میں کیوں بہا رہے ہو؟ کیوں گٹر میں جوانی بہا رہے ہو؟ آج نکاح کے لائق ہو، آج کر ڈالو، خدا اس کی روٹی بھیج دے گا. مسلمان سوچتا ہے کہاں سے کھائے گی. ارے کھائے گی کہاں سے؟ مسلمان کبھی یہ سوچتا ہے رب خدا کو کہتا ہو اور یہ بات سوچتا ہے جس گھر میں 6 آدمی کا کھانا بنتا ہے 7ویں کبھی بنے گا. تو اس وقت ہم جی ٹی ہاسپٹل پہ رہتے تھے، ہم بہت بھٹکے یہاں، بھٹکو چند تھے نا. تو وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے سنا ہے تجھے بڑا ناز ہے چلنے پر. میں نے کہا ہے. کہ میرے ساتھ چل کے دکھا. میں نے چلو. کہنے لگے چل، کہاں سے شروع کریں؟ میں جہاں چاہو، شروعات تو یہیں سے کر دو، کہاں چلنا ہے پہلے؟ تو کہنے لگے گیٹ آف انڈیا. ہم نے کہا چل. گیٹ آف انڈیا گئے. ہم نے کہا آپ کہاں؟ بولے نریمن پوائنٹ. ہم نے کہا چلو. آپ لوگ جانتے ہیں بمبئی؟ کچھ لوگ جانتے ہیں نریمن پوائنٹ گیٹ آف انڈیا کتنی دور ہے وہاں سے؟ نہیں تو گوگل میں سرچ کر لینا بعد میں، اور بعد میں کہو گے یار جھوٹ بولتا تھا. بعد میں کہتے کوئی جھوٹ بولتا تھا. نریمن پوائنٹ پہنچے تو وہاں سے کہاں؟ چوپاٹی. چوپاٹی گئے. اب چوپاٹی سے کہاں جانا ہے؟ ہینگنگ گارڈن. نہیں بمبئی میں رہا ہوں، میری زندگی یہیں گزری ہے. ہینگنگ گارڈن چلے گئے. اب ان سے تو چلا نہیں جا رہا، سارا زور ختم ہو گیا. تو اب وہاں سے نیچے ہوتے کیمپس کارنر کے پاس، تو اگست کرانتی میدان کا جو تھا. اب وہ ہینگنگ گارڈن سے مجھ سے انہوں نے بات بند کر دیا. کیا کیا؟ اب وہاں 135 نمبر کی غالباً بس ملتی ہوگی، جس سے ہم لوگ جے جے ہاسپٹل کے سگنل پر پہنچ کے اترے. تو ہم سے کچھ کہے بغیر 135 نمبر میں، جہاں تک یاد ہے وہی گاڑی وہی بس نمبر ہوگا. اب کہاں تک ہم یاد رکھیں گے؟ بات یاد ہے. جب اس میں وہاں پہنچے تو دوڑ کر وہ بس میں بیٹھ گئے. وہ بھی ممبئی کے جانتے تھے تو ہمارے یہاں کے. تو ہم نے کہا اب نہیں چلو گے. بیوقوف کہیں گا، چپ، عمر میں بڑے تھے، پاگل ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ اتنا چلتے ہیں کیا؟ اب میں کیا کروں؟ آپ نے تو مجھے دعوت دیا تھا. ہم تو ابھی یہاں سے لے کے جے جے ہاسپٹل کے پاس حاجی ہوٹل امروہے والوں کا ہے، وہاں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں تک چل کے جائیں گے. تو جا اکیلے. میں نے کہا میں کیوں جاؤں اکیلے، میں بھی بس سے جاؤں.
اب وہاں پہنچے تو چلتے چلتے کب کے چلے، اتنی دیر ہو گئی. تو اس میں ایک چاچا تھے اعظم گڑھ کے جو ویٹر تھے اور بہت ہی غصے والے تھے، مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اسی کو دفن کر دو، امن میں رہو گے. اسی غصے کو دفن کر دو اور جب آئے اپنے اوپر کرو. جب آئے، اس عورت نے مجھ سے پوچھا، جس کی بات بہت دفعہ سنا چکا، مجھے بہت غصہ ہے. میں نے کہا کیا کر، میں کرتی ہوں، اسی لیے تو میں پوچھتی ہوں، کروں نہیں. میں نے کہا کیا کر. ارے بابا علاج بتائیے، میں نہیں کرنا چاہتی. میں نے کہا جب غصہ آیا کرے تو وہاں سسرال سے اپنے میکے سے لائے ہوگے نا ڈریسنگ ٹیبل، بچے والی تھی. تو اس نے کہا ہاں، اس کے سامنے کھڑی ہو جا اور جا کے اپنے پر کر. تو ایسی نالائق ہے، تو ایسی ہے، ایک چھٹ ایسے اسی غصہ کر، خوب غصہ کر. 2 دن فون آیا اور تو وہاں ہنسی آنے لگتی ہے. غصہ ایسا کرو کہ ادھر غصہ کرو، ادھر منہ کرو تو ہنسو. جس وقت غصہ ہے اس وقت مت کرو. اپنے آپ کو تیار کرو کہ بیوی کو ڈانٹنا ہے، بچے کو ڈانٹنا ہے، کس کو ڈانٹنا ہے، ملازم کو ڈانٹنا ہے. غصے میں مت کہو، نہ غصے میں کوئی سمجھے گا اور نہ غصے میں تم سمجھا سکو گے. اس نے سمجھ رکھا ہے ان کو ہر دم غصہ رہتا ہے، اس لیے تمہاری بات نہیں سنے گا. ہے کام کی بات نتیجے میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. اب وہاں گیا تو چاچا کو کبھی ہم لوگ فرمائش کرتے تھے، چاچا فلاں ڈش لاؤ. میں جو بولوں کھا لیا کرو، میں جو لا کے رکھوں کھا لیا، مجھ سے مت کبھی کہنا کہ یہ لاؤ اور وہ لاؤ. ارے میں ہوٹل کا کھانے والا کسٹمر ہوں اور ویٹر بولتا ہے مجھ سے مت بولو. چاچا تھا وہ، دھیرے سے بولتا ہے. جب پہلی دفعہ ڈانٹا نا تو کہتا ہے دھیرے سے کان میں، کون سا باسی ہے، کون سا تازہ ہے، کون سا کل کا ہے، کون سا اچھا ہے، یہ میں جانتا ہوں. اس لیے جو لا کے رکھ دیا کرو، اعتماد کرو، کھا لیا کرو. اب تو آج پہنچے تو وہ بھی ختم ہو گیا تھا. دیکھ یہ تیرے چلنے نے ناش کیا ہے. میرے چلنے نے کیا کیا ہے بھائی صاحب؟ آپ تو آئے تھے، تجھے بڑا ناز ہے، آپ نے تو چلایا تھا مجھے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو چلنے کی عادت ڈالو. اس سے بہترین کوئی ایکسرسائز ہے نہیں. وہ جو جتنا تم ڈمس سمس اٹھاتے ہو اٹھاؤ. باڈی دوسروں کو دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے مت بناؤ. میری لڑائی نہیں تھی. میرے اسکول میں لڑنے 8ویں کلاس میں ادے پرتاپ سنگھ نام کا لڑکا تھا. وہ اتنا تندرست 6 فٹ اونچا، 8ویں کلاس میں 6 فٹ اونچا تھا، موٹا تھا، تندرست. سنگھ تھا، سنگھ، ادے پرتاپ سنگھ. میں دبلا پتلا ایک دم. مجھ سے کہا اس سے لڑ. چھٹی ہو گئی تھی، بڑا میدان اسکول کا، اس سے لڑ. اور دوسرا اسکول محلے کا تھا. ہاں میں نے کہا نہیں یار، اس سے کون لڑ گا یار. نہیں تو لڑ. تو نہیں میں ماروں گا تیرے کو. تو نہیں لڑے گا تو میں تیرے کو ماروں. یہ کیا مصیبت ہے یار. کون سی کلاس کا بچہ ہوں؟ 8ویں کلاس کا بچہ. اب اس کی مار کے ڈر سے تو لڑ نہیں پڑا، اور لڑا تو میں نے اس کو پٹک دیا. تو اس نے کہا موٹے سے ڈرنا نہیں، دبلے سے لڑنا نہیں. اسی لیے لڑ لڑ کے ہم نے اپنے لڑائی والا غصہ ختم کر دیا. اب بیوی کے پاس سوائے پیار کے کچھ جاتا نہیں. غصہ ختم، پیار گیا. میرے بچے یہاں گواہ بیٹھے ہیں، آواز گھر تک پہنچتی ہے. گھر کا سارا کام مغرب سے پہلے تک میں کرا لو. گھر کا سارا کام. آج کل ہاٹ ٹفن تو بہت آیا ہوا ہے. ٹفن کے ہاٹ ہونے سے فائدہ اٹھاؤ، ہر دم ہاٹ مت بنے رہو. اسپاٹ سے فائدہ اٹھاؤ. بولتے ہائی ٹیمپر. ہائی ٹیمپر کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں ہائی ٹیمپر، اور بھی ایک بولتے ہائپر. بولتے ہیں ہمارے ابا بڑے ہائپر ہیں. وہ بولتی ہے میرے شوہر بڑے ہائپر ہیں. سب کے ہائپر ہیں. ہائی کا مطلب ہی اوپر، اور اس کے اوپر ہے. تو اوپر ہی چلا جائے نا، کہا کہ نہیں آتا ہے. ادھر جا اللہ سے ملاقات کر کے سمجھا دیں گے کتنا اوپر ہے. جس پہ بس چلتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے، جہاں بے بس ہوتا ہے وہاں ہائی ٹیمپر سب ختم، ہائپر سب ختم ہو جاتا ہے. جی سر، جی سر، یس سر، یس سر. نفس کا شیطان کا غلام اور کامیابی چاہتا ہے. تو کیا ہے گھر کا حال؟ سنا دوں نا تھوڑی جلدی میں. اب میں جوڑوں گا نہیں، کچھ جو جڑ گیا اس کو گھٹانا شروع کر دوں گا. اور آج کل جوڑنا گھٹانا تو آتا ہی نہیں. جہاں بولو کہ یہ اتنا 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 ہوا، اتنا کتنے پیسے ہوئے،
اچھا تو کیلکولیٹر ابھی اتنا پیسہ. اپنے بچوں کو 20 تک کا پہاڑا یاد کرا دو. پہاڑا بولتے سمجھے ہو, ٹیبل 20 تک کا یاد کراؤ, روز ایک دفعہ دہرایا کر, اور کسی کیلکولیٹر کا محتاج نہیں ہوگا. بہت باتیں اپنی بھی سنانے کی, لیکن کبھی استعمال نہیں کرتا تھا کیلکولیٹر, چاہے کتنا بڑا بھی حساب. اور اتنا مشکل حساب ہوتا تھا, 350 روپے مولانا کی تنخواہ ہے. کتنی؟ جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے کی 350 تنخواہ ہے مولانا کی. اور حضرت امام منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, وہ کہتے تھے کہ جب پڑھانے بیٹھنا تو 7 بجے اگر بیٹھنا ہے تو 7:01 پہ بھی بیٹھو گے تو رجسٹر میں حاضری میں لکھنا کہ 7:01 پہ بیٹھا ہوں. پہلے تم جتنے آگے بیٹھنا ہو تم جانو تمہارا کام. اب وہ حساب لگانا پڑتا تھا, منٹ. تو کیا نکلا؟ بولے یہ ٹوٹل 1 گھنٹہ 27 منٹ لیٹ آئے ہیں. کتنا؟ جتنے لیٹ ہوئے تھے اس کو ٹوٹل لگا. ٹرسٹی سکتا سمجھتا ہے ہم دے دیں گے. تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ تم کون ہوتے تھے دینے والے؟ اور جو پڑھا رہا ہے مدرسے میں بیٹھ کر یا کہیں پڑھ کر اور موبائل پہ باتیں کرتا رہتا ہے, حساب دے گا اللہ کے یہاں. کتنی دیر بات کیا, کتنی دیر پڑھایا, دے گا حساب. تو کیا حساب مولانا کو میں جوڑتا, یہ 1 گھنٹہ 27 منٹ کم بیٹھے ہیں. کتنی تنخواہ ان کی؟ 350 روپیہ. اتنے پیسے کاٹ لیجئے, باقی پیسے دیجئے. کرو حساب, کرو حساب, بتاؤ مجھے. بغیر کیلکولیٹر کے حساب نکالتا تھا, فوراً بیٹھ کے نکالتا تھا. 1 گھنٹے 27 منٹ کے اتنے پیسے بنتے ہیں, اور کاٹ کے اتنے بنتے ہیں, اور اسی وقت گنتی کر کے دیتا تھا. یہ رکھ لیجئے. چلر کے ساتھ بیٹھتا تھا, چھٹے کے ساتھ. پیسے کی ذمہ داری ہم لوگ کی تھی, ہم لے کر جاتے تھے. مولانا کو خالی باقی سب چیک کرنا رہتا تھا. علماء کا محاسبہ ہم نہیں کرتے تھے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. یاد کراؤ اپنے بچوں کو, خود بھی یاد کر لو, کیا مشکل ہے. سیکنڈوں میں حساب ہوئے گا, سیکنڈوں میں. تو کیا طے کر دیا تھا؟ ابھی تو وہاں آ کے یہاں بسے تھے, اور ڈونگری والا ایک یہاں آ گیا تھا پڑوسی, جس سے لڑائی جھگڑا تھا. پھر ہمارا یہ تو تمہید ہے ساری, اصل مضمون جو شروع ہوا تھا تب وہاں پہنچیں گے, تب آپ کی سمجھ میں آئے گا میں نے یہ سب کیا کیا ہے اتنی دیر. تو کیا ہے, ہارٹ پارٹ کس لیے آیا ہے؟ کیا کہتے اس کو؟ کیسے رول, کیسے رول بھی بولتے اسے. کیا سکھایا ہے کیسے رول؟ شوہر کا کیسا رول, ابا کا کیسا رول, اماں کا کیسا رول. دن بھر برتن گھر میں استعمال ہوتا ہے, جب اٹھاتے تب کہتے ہیں کیسا رول, اور خود بھولے رہتے ہیں کہ ہمیں کیسا رول استعمال کرنا چاہیے. تو کھانا بن گیا, سب رکھ گیا اس کے اندر. اب تم غسل کرو. کون کرے؟ 73 والی کرے گی. کون کرے گا؟ بڈھی ڈانٹ کر تم نے بنایا, ورنہ تو اس عمر تک بھی جوان دکھتی ہے. غم کا پہاڑ تم نے توڑا اس کے اوپر, اس لیے بڈھی دکھتی ہے. وہ بنے گی سنورے گی کس کے لیے؟ تم کو اچھی نہیں لگتی تو کس کے لیے بنے گی سنورے گی؟ ارے سن رہے ہو, مسلمان کی زندگی بے چینی کی زندگی ہوتی ہے, مسلمان کی زندگی جھگڑے کی زندگی ہوتی ہے. ہوں تو تھوڑا سا ہو جانا یہ تو ہونا ہی ہے. اس میں تو محبت بڑھتی ہے. تو روٹھی رہے میں مناتا رہوں, مزہ جینے کا یوں ہی آتا رہے. بولے تو ایک بچہ 2 ہو گیا تھا تبھی سب ختم ہو گیا تھا. شکیل بھائی 2 بچے ہو گئے سب ختم, عشق وشق سب بھول گئے. باہر بانٹتے ہیں, گھر میں ہے نہیں, باہر بانٹتے ہیں. اور وہ گھر والی اتنی باوفا ہے کہ کسی نامحرم کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا تو ہزاروں کو دیکھ کر آنے والے کے چہرے پہ نور ہوگا کہ وہ بھی محبت سے دیکھے گی, وہ بھی آپ کو دم کرے گی کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. جتنا دم کم ہے سب باہر تو دیکھنے میں لگا دیا, اس کو اچھے کیوں لگیں گے؟ بدنگاہی کی نحوست چہرے سے ظاہر ہوتی ہے,
وہی حکیم صاحب رحمان صاحب بجنوری بیٹھے رہتے تھے جیسے کوئی سے ارے کیوں ایسا کرتا ہے بھائی, کیوں ایسا کرتا ہے بیٹا, کیوں اپنی جوانی لٹا رہا ہے بیٹا. اس پہ بھی بہت بڑا مضمون بیان ہوا ہے, لیکن ابھی نہیں, میرے پاس ٹائم بھی نہیں اور آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں. آنکھوں کے ذریعے جوانی لٹتی ہے, جتنی دفعہ جذبات بھڑکیں گے اتنی دفعہ تمہاری جوانی میں سے کچھ مائنس ہو جاتا ہے. ارے آواز پہنچ رہی ہے کانوں میں. یہ آنکھوں کے ذریعے اس لیے شیطان نے جال پھیلایا کہ اس کی جوانی کو روڈ پہ چلتے چلتے مائنس کرتے چلے جاؤ. تو کیا ہوتا ہے, نہاؤ گی, برسوں سے یہی دستور ہے, آج سے نہیں. نہاؤ گی اور کپڑے کل والے پہنے نہیں جائیں گے. مجھے کپڑوں کا بہت شوق ہے, اپنی بیوی کی پسند کا کپڑا میں لاتا ہوں اور ہماری بچیاں بھی ہمارے ذوق شوق جیسی ہیں, وہ بھی لا کے امی کو جو دیتی ہیں وہ ہماری پسند کا ہوتا ہے. لیکن کہہ رکھا ہوں بیٹا مہنگا نہیں خریدنا. ہم رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان میں جو کپڑے عورتوں کے بانٹنے کے لیے, چاہے وہ کام والی کو دیا جائے چاہے اور کسی پڑوسن غریب کو دیا جائے, اس کپڑے کو لے کر آتا ہوں اور پھیلا دیتا ہوں اور کہتا ہوں اس میں سے نکال کر تم کو دوں گا, یہ تم بھی پہنو, پتہ چلے غریب کا حق ہوتا ہے. جب تمہاری بیوی نہیں پہن سکتی تو اس غریب کو کیوں پہناتے ہو. بہت دیندار ہے. یہ سب کہاں کی باتیں کرتے ہو, یہ سب کہاں کی باتیں. ہمارے یہاں کام والی کی بچی جوان ہو گئی, ہماری بچی جتنی تھی. اب میں نے ایک پسند کر کے نکال لیا تھا, وہ قالینہ میں رہتا تھا تب کی بات, اور اہلیہ کے لیے کئی ایک نکال کے رکھ دیا تھا. میں نے کیسے لا لینا. ایک دن گھر میں آیا اور میں تو چلا گیا. گھر میں آیا تو پتہ چلا وہ کام والی کی بچی جو تھی جوان, اس کو وہی پسند آیا, اس نے لے لیا. اور گھر میں آیا تو اس کے اوپر نگاہ پڑی. ارے میں نے گھر والی سے کہا اب یہ کپڑا بالکل مت سلانا, میری عادت چھیڑنے کی ہے. اور تو اچھا ہوا کہ میں سوچ سمجھ گیا کہ وہ ہے, ورنہ تو میں تو مذاق کرتا ہوں, گھر میں آیا مذاق میرا شروع. اس لیے یہ کپڑا نہیں سلانے ہے, کسی اور کو دے دو, دوسرا سلا لینا. نہیں ایسے کپڑے بھیجتے میرے پاس پہن کے, یہ بانٹ دیجئے گا, جس کے اندر یہاں سے بھی پھٹنا شروع ہو گیا وہاں سے. یہ مالداروں کو کیا ملے گا, فقیر ہو گئے. لن تنالوا البر, اور آگے کے حتی بانٹنے کے لیے خراب سے خراب. اہلیہ کتنے کپڑے نکال کے مجھے دکھاتی ہیں, یہ میں دینا چاہتی ہوں, آپ بول دیں. یہ تو سب تو نئے جیسا ہے, تو کیا کروں, پرانا تو ہوتا بھی نہیں, سب میرا نئے جیسا ہے, جانے سے پہلے آ جاتا ہے. اور کسی کو دینا ہے تو ایسا دے کہ اس کا جی خوش ہو جائے, اس کو لگے کہ ایک دم نیا ہی آیا ہے. آپ نے بھی اپنی بیوی کا ذہن بنا دیا ہے نا. پہلے تو دیتے نہیں دیتے وہ پتہ نہیں. کپڑے بالکل کل کے نہیں پہنے جائیں گے. ہماری پسند کے سب کپڑے لائے, اس میں جو تم کو ٹھیک لگے پہن کو اترو. اور بچے کے گھر پہ جہاں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے, وہاں یہ اس طرح سے آ کے بیٹھنا, آنکھ میں کاجل لگا کر آنا. بغیر کاجل کے آؤ گے تو واپس بھیج دوں گا, نہیں تو بچیوں سے بولوں گا مانگ کے لگاؤ. اور کوئی میک اپ نہیں, جتنی کریم ہے, جتنی فیس کریم ہے, یہ وقت سے پہلے چہرے کو خراب کرنے والی ہے. ہوگی کوئی اللہ ماشاءاللہ, کوئی ہوگی اچھی بھی. تو آپ لوگ میں جو شادی شدہ نہیں وہ خالی ہاتھ اٹھاوے, شادی شدہ ویسے ہی جھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت تھوڑے سے کام آئے گی بیٹا, کام آئے گی, یہ باتیں کام آئے گی. اور ابھی جا کے شروع کریں گے. اب یہ بڑی عمر والے جو بیٹھے ہیں جب جائیں گے تو کہیں گے ہائے آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو. بولے دن بھر یہی کر کے آئے ہو کیا جو آج زبان پہ نکل رہا ہے؟ بولے کبھی تو نہیں کہتے, اتنے سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے, بچے جوان ہو گئے ہیں, اور کبھی زبان سے نکلتا نہیں تھا. دن بھر آج یہی بول کے آ گئے کہ اپنے گھر میں آئے ہو تم. سنو سنو میں بیٹھی ہوں, فلاں تمہاری بیوی, تمہاری زوجہ, تمہاری مسز, تمہاری اہلیہ.
تب ایسے مت کرنا کہ ہاں دیکھوں تو صحیح، بول دینا مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، اچھی تو لگتی تھی مگر مجھے تعریف کرنا نہیں آتا تھا. آج ایک جگہ ایسی جگہ گیا تھا کہ جہاں انہوں نے کہا تعریف کیا کرو. اچھی لگتی نہیں تو تعریف کیوں کرو گے؟ اچھی تو باہر کی لگتی ہے. جس کو دیکھا ہے، جس کو دیکھا ہائے، جس کو دیکھا ہائے، اتنی ہائے نکل چکی کہ اب بیوی کے پاس تو ہائے نکل ہی نہیں رہی. چلو میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں اور اب چھوڑتا ہوں اور یہاں آ جاتا ہوں. کہاں پر؟ اپنے گھر کو اللہ واسطے محبت کا گہوارہ بنو. محبت 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 کیا ہے گھر میں؟ کبھی وہ مغرب کے بعد آتی ہیں، کبھی مغرب سے پہلے آتی ہیں، اور میں مغرب سے پہلے کھانا کھانے چڑھتا ہوں گھر پہ، اور عشاء پڑھ کر پھر دوبارہ جاتا ہوں. تب تک سب بچے مدرسے اسکول ٹیوشن والے آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر مجھے سب بچے لوگ دکھا دو، تمہارے تقریر وقریر نہیں، تم ہمیں دکھا دو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم کو ایک جملہ بول کے چلے جائیں گے. کل کیا بتایا تھا بیٹا؟ سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی اور آخر کی نہیں بھولنا. بھولتے تو نہیں دادا ابا نہیں بھولتے. بس ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تقریر، یہ تقریر ہو گئی. 2 بار جاتا ہوں تو کئی دن سے ادھر، چونکہ مغرب بہت جلدی ہوتی ہے اس لیے کچھ دنوں تک وہ مغرب سے پہلے نہیں آئیں، مغرب کے بعد آئیں، اور واپس پھر اپنے پرانے طریقے پہ آ گئیں کہ مغرب سے پہلے آ جاتی ہیں تو مل لیتا ہوں، اور عشاء کے بعد جاتا ہوں تو ملاقات ہوتی ہے. تو میرا بیٹا وہ جو مفتی ہے کسی کام سے بھی چلا گیا، بہت پابندی سے بیان سنتا ہے، یہیں بیٹھتا ہے، کچھ وعدہ ہوگا تو میں نے کہا بیٹا بچوں سے بات کرتا ہوں، ان کو کون سکھائے گا؟ ان کو پیار کا ڈھنگ کون سکھائے گا؟ بیٹا آج کل تو 2 دفعہ خوشی ملتی ہے. کیا بابا؟ ارے تیری اماں مغرب سے پہلے بھی آ جاتی ہیں، دیکھ لیتا ہوں، اور میں عشاء کے پڑھ گیا تو پھر دیکھ لیتا ہوں. ایک گھر نمونے کا بتایا نا، اس عمر کا بتایا نا، پھر جوانی میں کیسا رہوں گا؟ یہ بنا لو گے گھر؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے غصہ تو نہیں کرو گے؟ اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے بچوں کو میں کیسے سمجھاؤں، میری بیوی کو کیسے سمجھاؤں. مانگتے رہو دعا، جس دن اللہ ڈال دے گا اس دن کر لیں. ہمارے پاس باتیں اتنی ہیں، تجربہ اتنا ہے کہ بار بار آتا ہے. میرے شادی شدہ بچے جن کے بچے جوان ہو گئے، ان کے کاروبار میں پہنچا تو مجھے ایک چیز ٹھیک نہیں لگی. میں جلدی جاتا نہیں، روک ٹوک بھی نہیں، کاروبار تم کرتے ہو تم جانو. مجھے ایک چیز ٹھیک نہیں لگی، بہت دنوں کے بعد گیا تھا تو میں نے کہا یہ تو بات مناسب نہیں. اور اندر اندر تھوڑا غصہ بھی بنا، اندر اندر تھوڑا غصہ بنا. میں نے 12 دن دعا مانگا. کتنے دن؟ سن رہے ہیں بچوں والے؟ 12 دن دعا مانگا کہ اللہ میرے بچوں کو میں کیسے سمجھاؤں، سمجھانے میں بھی دین ہو اور یہ دین سمجھ کر سمجھ بھی جائیں بات کو. کتنے دن دعا مانگا؟ 12 دن. پھر ایک دن جیسے رات کو سب جمع ہوتے ہیں تو سب جمع تھے تو میں نے کہا بچوں میں کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا اور میں اس کو 12 دن سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں کیسے سمجھاؤں. بڑے بیٹے نے، اس کی آنکھوں میں آنسو آیا اور رونے جیسا ہو گیا، اور اس نے مجھ سے کہا بابا ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے 12 دن آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے، آپ کہیے کیا غلطی ہے؟ ہم نے کہا فلاں کام. آج سے ختم، آج سے ختم. معاملہ دوسرے کے ساتھ تھا. میں نے کہا بیٹا حق ادا کر کے حق مارا نہ جائے. اس نے کہا حق سے زیادہ دے دوں گا، آپ بے فکر رہیے. خیر یہ سب تو ہو گیا جتنا ہونا تھا. تو وہ پڑوسی جو وہاں رہتا ہے، کہاں پر؟ ڈونگری پر، اور میں اب برسوں سے کہاں رہ رہا ہوں؟ پنویل میں. اور جھگڑا ہی تھا، بڑا جھگڑا تھا. میں اوپر کھڑکی سے کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے دروازے پر ایک لوکل پنویل والے کے ساتھ دکھائی دیا. کیا خیال ہے؟ کیا سوچوں؟
یہی سن، ارے یہ یہاں کیوں، میرے دروازے پہ کیوں؟ آپ اس سے ہٹ کے کچھ سوچیں گے؟ اسی وقت سے تشویش شروع ہو جائے گی. جب تک وہ گلی کے باہر نہیں رہے گا تب تک کھڑے رہ کے دیکھیں گے کس طرف گیا، کس طرف گیا. وہاں کھڑے رہ کے دیکھیں گے کچی محلے کی طرف گیا کہ ادھر گیا. ہوگا ایسا؟ یعنی دشمن ہمارے دروازے پر نظر آ گیا تو ساری فکر دشمن کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اس پنویل والے جس کے ساتھ آیا تھا کچھ دیر کچھ گھنٹے کے بعد اس سے ملاقات کر کے پوچھیں گے کہ بھائی وہ بمبئی سے ایک آدمی ایسا تمہارے ساتھ آیا تھا تو وہ کیوں آیا تھا؟ پھر وہ گھر خریدنا چاہ رہا تھا تو تمہارے بشرا پارک میں اور ایک ماحول اچھا بنا ہوا ہے تو اس کو یہاں بھی لا کے دکھایا، اور جب دکھایا تو کہاں یہ تمہارے بمبئی کے ایک شکیل بھائی ہیں آج کل کہاں رہتے، یہیں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ بات کرتے کرتے تمہارے دروازے پر آ گئے کہ اس میں رہتے ہیں. اب سکون ہوگا، اب ہوگا. ارے بولو. اور جس کو اللہ کہتا ہے شیطان نے بنایا ہے، ہم نے، شیطان ہے اللہ ہی کی بنائی ساری چیزیں، کیوں بنایا وہ جانے. ہے نا شیطان؟ قرآن میں تذکرہ ہے، قرآن میں تذکرہ. قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو پہلے یاد کرو کہ وہ دشمن ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے کیا یاد کرو کہ وہ دشمن ہے. یہ جس کو دشمن میں دنیا والا سمجھا تھا وہ تو ثابت ہو گیا کہ دشمن بن کے نہیں آیا تھا. اور جس کی دشمنی کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ یہ شیطان ہے اور تمہارا دشمن ہے اور تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری نسوں میں خون جیسا دوڑتا ہے، کتنا یاد آتا ہے، کتنی احتیاط ہے. اس نے کہا کھانا ایسا کھلوا دوں گا کہ یہ مجھ کو بھول جائے گا، جس کا جی چاہے بدل کے دیکھ لے. خالی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، خالی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کھانا کیسے بنتا ہے؟ یہ کھانا آگ سے بنتا ہے. یہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ نے سسٹم بنایا. تم نے کھانے کی نیت کیا، تم دسترخوان پہ بیٹھے، تمہارے سامنے کھانا آیا، تمہارے پیٹ میں آگ گرمی پیدا ہو جائے گی. اور شیطان ترغیب دیتا ہے جلدی جلدی کھاؤ، جلدی جلدی کھاؤ. کہتے تم 3 ٹائم کھاتے ہو، تینوں ٹائم بے صبری کا تمہارا مزاج بن جائے. یہ ہاتھ اپنے سے نہیں جاتا، شیطان وسوسے کے ذریعے کہتا ہے جلدی کھاؤ. اگلا پہلا لقمہ ابھی زبان پہ رکھا ہوا ہے، منہ میں رکھا ہوا ہے، ہاتھ سے روٹی توڑا منہ میں ڈالا، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے. ہمیں یاد آتی ہے. اس نے کہا ایسا کھلا دوں گا کہ آدم کو کھلائے تو جنت سے نکالا، ان کی اولاد کو کھلا کے جنت میں جانے نہیں دوں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمارے کھان پان سمجھ میں آ جائیں تو بہت اچھی بات. جس دن یہ سمجھ جائیں گے، کھانے کے ایڈورٹائز کی جاتی ہے کبھی، ہر کھانے کے جس کی ایڈورٹائز اس میں دھوکہ نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ. کوئی ہوگا اچھا بھی بناتا ہوگا، میں سب کو تھوڑی کہوں گا، اور اسی ڈر سے نہیں کہوں گا ورنہ سب کو ہی کہہ دیتا. لیکن ہمیں پیکٹ چاہیے، یہ چاہیے، اور کیا چاہیے؟ وے پروٹین. کیا؟ ارے جا کے کسی اچھے نباز حکیم کو پوچھو، کسی اچھے ڈاکٹر کو پوچھو، وہ کہے گا اب بھی توبہ کرو، اب بھی توبہ کرو. کیا کرو گے؟ باڈی بنا کے دنیا کو دکھا کے. لمٹ میں رہو. اعتدال والا جسم اچھا لگتا ہے، موٹا جسم تھوڑی اچھا لگتا ہے. اگر یہاں سے کٹ ہے، یہاں سے کٹ ہے، یہاں سے کٹ ہے، یہ سارا کٹ نکل کر کرتے کی فٹنگ خراب کر دیتا ہے. تم واک کر کے دیکھ لو اور تھوڑی سی ایکسرسائز روز کیا کرو. میں تم کو کہتا ہوں میں بھی ایکسرسائز کرتا تھا. میں بمبئی جب آیا ہوں تو یہاں پوچھا ہوں، 68 میں آیا ہوں، اور جہاں آیا جے ہاسپٹل کے پاس پوچھا یہاں پر کہ یہاں کوئی اکھاڑا ہے. اکھاڑا جانتے ہیں؟ جہاں کشتی لڑی جاتی ہے، یا تعلیم کہتے ہیں اس کو، ہمیں نہیں معلوم. ہم لوگ تو سب یو پی کے اعظم گڑھ کے لوگ. کہاں؟ یہاں پیچھے گلی میں بوری محلے میں ایک اکھاڑا ہے. میں 2-4 دن کے بعد گیا ہوں. وہاں گیا تو اب 18 سال کی عمر ہوگی، 18.5-19، اور دبلا پتلا ہوگا تو اور بچہ دکھے گا نا. تو پہلوان لوگوں نے میں سے کسی نے کہا کیا بات ہے، کچھ کام ہے؟ ہم نے کہا کام ہے. کیا کام ہے؟ بولے اکھاڑے میں آیا ہوں لڑنے کے لیے. اچھا،
لنگوٹا ہے؟ میں نے کہا باندھ کے آئے ہو؟ کب اتارو؟ کپڑا اتارا، ٹانگا اتر گیا ان کے ساتھ، دیا انہوں نے، یہاں دیا خوب دیا. ہم نے بھی ان سے لڑائی کیا کہ ہم وہاں سے لڑ کے آئے ہوئے تھے، ہم وہاں سے لڑ کر آئے ہوئے تھے نا، ہمیں بھی کچھ پریکٹس تو تھی. سمجھ گئے کہ کچھ تو لڑکا جانتا ہے، ہر داؤں نہیں چلے گا. بنو نا، کون بولتا ہے نہیں بنے. جب اکھاڑے سے دور چلے گا، بتایا جی ٹی ہاسپٹل میں پہنچ گئے رہنے کے لیے، اب وہاں کوئی اکھاڑا ہی نہیں. تو معلوم کیا بھائی یہاں کوئی جگہ ہے جہاں جا کے ایکسرسائز کیا جائے؟ کہاں؟ آزاد میدان کے کونے میں کیپٹل سنیما کے پاس ایک جگہ ہے بڑی سی، اور اسی آزاد میدان کا حصہ نیشنل کلب ہے. تو پھر ہم کہتے تو واکنگ ڈسٹینس ہے ہمارا یہاں سے، کیا ہے، آزاد میدان کراس کریں گے وہاں پہنچ جائیں گے. گئے وہاں پر، وہاں 2 لڑکے اور ملے میرے ہی جیسے. تو دیکھتے ہی السلام علیکم، وعلیکم السلام. ایمان کا نور ہوتا ہے. 2 آدمی اور دکھائی دیے، ایک بڑی عمر کے ایک اور نوجوان. میں نے کہا کس کے ساتھ جوڑی بننا چاہیے؟ تو یہ 2 پہلے سے جیسے الیکس ان کے ساتھ جوڑی بنی. تو ہم ٹرینگل بناتے. کیا کرتے؟ میں یہاں کھڑا ہوا، ایک لڑکا یہاں کھڑا ہوا، ایک لڑکا یہاں کھڑا ہوا. پھر ہماری بیٹھک شروع ہوتی. کیا بولتے ہیں یہاں پر انگلش میں؟ سیٹ اپ. ہمارا سیٹ اپ شروع ہوتا. بسم اللہ 300 پہ ختم ہوتا ہمارا. بسم اللہ جب ہو جاتی تھی ہماری تو ہم لوگ 300 دفعہ سے پہلے ہم لوگ اپنی حیت بدلتے نہیں تھے. سیٹ اپ ہی ہوتے ہیں ہمارے. 300 دفعہ مار کر سیٹ اپ، اس کے بعد ہاتھ پیر چلاتے. پھر اس کے بعد بہت کچھ کام تھا، ویٹ اٹھانا، ویٹ لفٹنگ، یہ وہ بینچ پریس، اور اس کے بعد سو کر لیٹ کر پیروں سے اوپر اٹھانا. یہ سب جو جم میں ہوتا ہے. میں کیوں منع کروں کہ آپ مت کریے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا نیت سے کر رہے ہیں؟ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کتنا کرنا چاہیے؟ اعتدال. قرآن نے اس امت کی تعریف بیان کیا، اعتدال والی امت ہے. اور یہ چاہتے جم والے بے اعتدالی پر آ جاؤ، تم بے اعتدالی پر آ جاؤ. جس دن تم شیشے میں دیکھو گے، یہاں کٹس دیکھو گے، اس دن تمہیں جوش ملے گا. ارے ہوش میں آؤ، یہ شیطان کا دلایا ہوا جوش ہوتا ہے. اپنی ایک لمٹ بناؤ، اتنا کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے. وہ اپنی باڈی دیکھ دیکھ کر ورزش بڑھاؤ مت. ارے میں بہت کام کی بات، بہت تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ کی دی توفیق سے تقریباً برتنے والی ہر چیز کی لائن کا تجربہ ہے. میری عادت ہے. کل ایک صاحب ایسے آئے تھے جن کی لائن کی ہندی کی چندی کر ڈالا. یہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے، یہ ملتا کہاں ہے؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. پھر مجھے یاد آیا کہ ارے وہ ہمارے وہ چھوٹے والے حکیم صاحب مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے. وہ کہتے تھے مارکیٹ میں ایک نیپالی رہتا ہے جو مہنگا والا مال اصلی دیا کرتا ہے. میں نے کہا اتنا سوال نہ کیا ہوتا تو میں بھول گیا تھا، مجھے ابھی ضرورت ہے لینے کی. تبلیغ میں نکلا تھا جب سے سوال کیا، جب سے سوال کیا. ہم شیطان کو بھول گئے. شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ جملہ یاد رکھو، ہر ایک یاد رکھے. شکیل تو بھی مت بھولنا. کسی بھی عمل کو کرو گے، کتنا بھی اچھا عمل ہوگا، اس عمل میں شیطان داخل ہو کر تمہارے ساتھ وسوسے کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچائے. ورزش میں تم کو شیشہ دکھا دکھا کر وسوسے ڈالے گا. تھوڑا اور تھوڑا، پہلے کتنا ویٹ تھا، ابھی دیکھنا کیا ہوگا. پہلے کیا سائز تھی، اب دیکھنا کیا ہوگا. ہر کام میں اگر تم کو اللہ کا کلام پڑھو تو شیطان کو یاد کر کے پڑھو تو باقی کام وہ ساتھ میں رہتا کیوں ہے؟ اسی لیے رہتا ہے کہ تمہارے ہر کام میں داخل ہو جائے گا اور وسوسے کے ذریعے تم کو نقصان پہنچائے گا. اور یہ جو رکمہ منہ میں ہوتا ہے اور ٹکڑا دوسرا توڑنے کے لیے، یہ آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، وسوسے کے ذریعے آپ کے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ آپ اس لقمے کو چبائے بغیر کھا لیں. معلوم کر لے کسی بھی اچھے حکیم سے، جو لقمہ اچھی طرح چبایا نہیں جاتا وہ میدا اس کو سائڈ میں کھسکاتا ہے. اس کو ایسیڈیٹی ہوئے گی. اور اس کے بعد تو بہت بیان ہے، گھنٹوں کا بیان ہے اس پر. جانتے نہیں، سمجھتے ہیں بہت جانتا ہوں. مشکل تو یہ ہو گئی. کچھ مت جانو، خالی شیطان کو پہچان لو. حضرت نے پوچھا دیندار بننا چاہتے ہو؟ تھے نا یہاں؟
دیندار بننا چاہتے ہو؟ پورے دیندار بننا چاہتے ہو؟ ہاں حضرت پورے دیندار بننا چاہتے ہو۔ نماز بنا لو، دیندار بن جاؤ گے۔ کیا بنایا؟ نماز بنا۔ ایک بات اسی جملے کی، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی بننا، پہلے کیا تھا سوال؟ دیندار۔ اب دوسرا ہے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ جی حضرت۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ گناہ تو پورا دیندار بنے گا تو شیطان چھوڑ کے نہیں جائے گا، گناہوں کے مواقع لائے گا، وہاں آ کے لوٹے گا، اور وہاں نماز بنایا تو نماز بنتی جائے گی، گناہ کی برائی کھلتی جائے گی، اتنا نور بڑھتا جائے گا کہ گناہ کے موقع پر کہے گا نہیں نہیں تو بری چیز ہے، جس کو دکھا کے شیطان کہتا بہت اچھی لگ رہی ہے، تب اندر سے آواز آئے گی جب نماز بنے گی تو کیا آواز آئے گی؟ نہیں بہت بری لگتی ہے، یہ بہت خراب لگتی ہے، اس نے تو میک اپ کیا ہے، میرے گھر والی تو بغیر میک اپ کی اتنی اچھی لگتی ہے، میں گھر ہی جا کر دیکھ لوں گا۔ اللہ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔